میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت رمضان کے بارے میں تو انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن جیسے کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے پچھلے چند پروگراموں سے کہ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آج باری ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، جس سے ہم سب ڈرتے ہیں اور ان سے کوئی نجات بھی نہیں ہے، کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ذرا فرمائیے کہ وہ میرے خیال میں کافی مصروف ہیں اپنے کام میں، کہ سارا دن لوگوں کی جانیں دن رات وہ نکالتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرمائیے گا کہ ان کا جثہ، ان کی حیت اور ان کو کیا کرتے ہیں اور کہاں پہ، اور ان کا مرتبہ فرشتوں میں کہاں پر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرشتے سب سے پہلے تخلیق کیے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، اور اسی ترتیب سے ان کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جبرائیل کا ہے، پھر میکائیل کا ہے، پھر اسرافیل، اور چوتھے نمبر پہ اسرائیل ہے۔ یہ ملک الموت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو مٹی لینے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ جس جگہ پہ اس وقت بیت اللہ ہے تو وہاں سے خاک لانا مطلوب تھی، تو حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ تو جبرائیل جب آئے ہیں تو زمین نے پناہ مانگی اللہ کی، کہا کہ آپ جو ہے وہ نہ لے کے جائیے یہ خاک، اس لیے کہ اس سے جو ذریت بنے گی اس کا بہت بڑا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، حاملین عرش کو بھیجا، تو سب جو اللہ کا واسطہ سن کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ تو ملک الموت جب آئے ہیں تو زمین نے حسب معمول وہی درخواست کی، کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ مجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ تم نہ لے جا۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے امر کو پورا کرنے پہ مامور ہوں، تیری درخواست سے زیادہ مجھے اللہ کا حکم ہے، لہذا زبردستی وہ خاک وہاں سے لے گئے، جس سے تخلیق آدم کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو نے چونکہ میرے امر کو پورا کیا اور اس کی فریاد کو نہ دیکھا، تو تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو قبض ارواح کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب کل کو کسی کی موت ہوگی تو کسی کا باپ روئے گا، ماں روئے گی، بچے روئیں گے، تو یہ فریاد اگر کسی نے سن لی تو ظاہر ہے کہ وہ قبض روح نہیں کرے گا، لیکن تیرے اندر یہ خاصہ ہے کہ تو یہ قبض روح کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذمہ داری قبض ارواح کی لگا دی، چنانچہ وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں تو دنیا میں جہاں۔ اچھا حضرت، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے، ہر کوئی مرنا تو نہیں چاہتا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ وقت گزر جائے، لیکن کچھ چارہ نہیں ہے، حضرت اسرائیل سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ جو نیک ارواح یا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بڑی اچھی شکل میں نظر آتے ہیں، اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی جب جان نکالی جاتی ہے تو بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے ان کی۔ تو کیا یہ صحیح؟ وہ ایسا ہے کہ معراج کے موقع پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس کے 4 منہ دکھائے گئے۔ پہلا جو منہ، جو سامنے کا منہ ہے وہ نور کا بنا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ نور کا جو منہ ہے اس سے میں مومنین صالحین کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا جو منہ تھا وہ آگ کا بنا ہوا تھا، کہا کہ اس سے میں کفار و مشرکین کی روح قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کا جو منہ تھا وہ غضب سے بنا ہوا تھا، فرمایا کہ اس سے میں گناہ گار ایمان والے جو ہیں، گناہ گار مومین کی روح قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا جو منہ تھا وہ قہر سے بنا ہوا تھا، فرمایا کہ اس سے میں منافقین کی روح قبض کرتا ہوں۔ تو یہ صحیح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نورانی اور پاکیزہ شکل میں ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں وہ گناہ گاروں کی اور کفار و مشرکین کی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، ان کی اپنی اوریجنل شکل کیسی، اس کے بارے میں بات کریں گے ایکچولی بہت۔ اچھا حضرت، جیسے ایک کال سے پہلے ذکر ہو رہا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے، ان کا جثہ اور ان کی شکل کیسی ہے اوریجنل؟ جی، ان کے جثے کا یہ عالم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک قدم مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا مغرب میں، اور سر جو آسمانوں سے اوپر پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو ایک لمبا ترنگا وجود سیاہ رنگ کا، اور وہ آسمانوں سے بلند ہے اور پورے احاطے کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ کیفیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا
تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب آپ ہوش میں آئے تو وہی اسرائیل جو پاکیزہ اور نورانی شکل میں ان کے سامنے تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے. تو پورے احاطے میں وہ محیط ہیں. اچھا حضرت، یہ حضرت اسرائیل سب کی جان خود نکالتے ہیں کیونکہ ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی کسی شخص کی جان جاری ہوتی ہے، فوت ہو رہے تھے، یا انہوں نے کوئی اپنے اسسٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا یہ آپ نے کہ قرآن کریم میں تفوت رسولنا کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے آگے بھی بہت سے کارندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت سے آگے ملائکہ دے رکھے ہیں تو جو پھر ان کے نائب بن کے کام کرتے ہیں. تو براہ راست یہ بعض کی ارواح نکالتے ہیں، ورنہ وہ ارواح نکال کے ان کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے معاملہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان